السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں وقت جو ٹھہر گیا پارٹ 2۔ گلفام ذرا تلخ ہو کر بولا کہ یہ کیسا ممکن ہے کہ یہاں پر صرف آپ دو ہی انسان رہتے ہیں اور کوئی نہیں رہتا یہاں؟ ہماری نگری جیسی بھی ہے، ہم تمہیں بلانے تو نہیں گئے تھے بلکہ تم اوپر سے ٹپکے ہو۔ اور سنو، یہاں حرکت کا قانون لاگو نہیں ہوتا، جو تمہاری زبان تمہاری باہر کی دنیا کی جان ہے۔ تم کب تک یہاں اس بستر پر پڑے رہو گے؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا دیتا رہوں گا، مگر کب تک؟ آخر تو تمہیں کچھ کرنا ہے، اپنی زندگی کی راہ متعین کرنی ہے۔ اپنی زندگی کا نصب العین تو تمہیں یاد ہوگا۔ کیا وہ یہاں ممکن ہے؟ تمہاری زندگی، میرا مطلب ہے تم انسانوں کی زندگیاں آزمائشوں کی آماجگاہ ہے۔ تم لمحہ بلمحہ ایسے پل سے گزرتے ہو جو اکثر شکوک و شبہات کی سرنگ سے نکلتا ہے اور تکلیف کی صبر آزما بھٹی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا وہ سب راجا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ ہاں، میرا باپ مجھے میرا منصب یاد دلاتا تھا، مجھے تب بھی سمجھ نہیں آتی تھی اور اب بھی میں نہیں سمجھ پایا وہ مجھے کیوں ایسا کہتا تھا۔ سمجھ جاؤ گے اس لیے کہتا ہوں، جو پل تمہارے لیے تیار ہے اس پر گزرو تو صحیح۔ تو آپ کے لیے کیا آپ انسان نہیں؟ گلفام نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہوں، دیکھو تم جیسا انسان ہوں مگر تم سے مختلف بھی ہوں۔ مجھے اس جگہ کے لیے بنایا گیا ہے، میرا یہی مسکن ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ میں اور میری رانی ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آپ کی رانی؟ ہاں، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ہم ہیں تو مختلف وجود لیکن اصل میں ایک کیسے ہو گئے؟ آپ تو ہمیشہ یہاں اکیلے آتے ہیں۔ محبت کی زنجیر نے ہمیں مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ رکھا ہے۔ وہ ابھی یہاں نہیں، لیکن اس کی خوشبو میرے وجود کے اندر رگوں پہ میں میری سانسوں کے ساتھ دوڑتی پھرتی ہے۔ یہ میری آنکھیں جو دیکھتی ہے، ان میں اس کا نور ہے۔ میرے چہرے پر پھیلا شگفتگی عکس اصل میں اس کے گلابی چہرے کا ہیولا ہے، اور یہ جو میرے بدن کے اندر دل دھڑک رہا ہے، تم کیا جانو، یہ تو بس اس کی آواز سے ہی دھڑکتا ہے۔ جب وہ میرے پاس نہیں ہوتی تو اندر اس کے قہقہوں کی گونج اور اس کی آواز کی کھنک میرے دل کو حرکت دیتی رہتی ہے۔ تو پھر ہم کیسے جدا ہوئے؟ راجہ کی آنکھیں مسرت سے چمک رہی تھی۔ آپ کی رانی بہت اچھی ہے؟ گلفام نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بہت اچھی، بہت پیاری۔ تمہیں کیسے بتاؤ وہ کیا ہے میرے لیے؟ کاش تم اس کو دیکھ سکو۔ ہاں، میں ضرور دیکھوں گا، مگر تم اس کو نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ ممکن نہیں، وہ برہم ہوا۔ کیوں؟ میں کبھی یہ برداشت نہ کر پاؤں گا کہ کوئی دوسرا آدمی اس کی پرچھائی کو بھی دیکھے۔ کہ آپ کو اعتبار نہیں؟ معلوم نہیں، لیکن صرف یہی جانتا ہوں کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کے لیے۔ کسی تیسرے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور سنو، میں نے تمہیں دوست سمجھ کر اس کے بارے میں بتایا ہے، کبھی راز کو فاش نہ کرنا اور جستجو بھی نہ کرنا۔ کیسی جستجو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بس کچھ نہیں۔ وہ جھنجھلا سا گیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ گلفام اپنے بستر پر لیٹ گیا اور اس کی باتوں پر سوچنے لگا۔ واقعی یہ کیسے لوگ تھے، کتنے پراسرار اور مشکوک، اور ان کی باتیں بھی ایسی۔ لیکن وہ ہیولا یقیناً اس کی رانی کا ہوگا جس کے ذکر سے راجہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ ضرور کوئی ایسی چیز ہوگی جس نے اس کی دنیا کو یوں منور کر دیا ہے۔ لیکن راجہ نے اس کو منع کیوں کیا ہے؟ راجہ کون ہے اور اس کو بار بار جانے کو کیوں کہتا ہے؟ کیا اس کو میرے سے کوئی خوف ہے؟ لیکن میں تو کبھی بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ کتنی دیر یوں ہی سوچتا رہا اور پھر آنکھیں بند کر لی، اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے نیند کی دیوی اسے آہستہ آہستہ سہلا رہی ہو اور وہ اس کی آغوش میں ایک عجیب سی لذت محسوس کر رہا ہو۔ پھر اسے ہوش نہ رہا کہ کب وہ سویا۔ آنکھ تب کھلی جب اس نے وہی خوشبو کا جھونکا محسوس کیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ شناسا سی خوشبو اس کی روح کو پھر مسحور کرنے لگی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ رات کی تاریکی پھیل رہی تھی، چاند آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جا رہا تھا۔ ہوا میں قدرے خنکی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہلکا سا دھواں ارد گرد پھیلا ہو۔ چاند کی مسحور کن روشنی میں امڑتا سا ہلکورے کھاتا دھواں ارد گرد اوپر نیچے کیسے مہو پرواز تھا، اور پھلوں پر اس کی ہلکی سی نمی کی تہ چڑھ رہی تھی، اور اس نمی کی وجہ سے ان میں خاص چمک بھی پیدا ہو رہی تھی۔ کیسا سہانا موسم لگ رہا تھا۔ وہ اس کی خوشبو کو زور سے کھینچا
اور اندر لے جانے کی کوشش کی تو ایسا نشہ اسے محسوس ہوا جیسے تتلی پھولوں کا رس چوسنے کے بعد خوشی سے دیوانی اور مسرور ہو جاتی ہے۔ وہ اٹھا اور دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اف خدایا، یہ خوشبو مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی۔ اور دور پھولوں کی باڑ کے پار اسے وہی ہیولا نظر آیا۔ یہ ضرور راجا کی رانی ہے، مگر راجا نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اس کی طرف جائے تو درکنار دیکھے بھی نہ، اور وہ اس کو پاگل کر کے ہی دم لے گی۔ شاید اسی لیے راجا کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ، یہاں مت رکو، یہ ضرور کوئی ڈائن ہے یا چڑیل ہے۔ اگر ڈائن یا چڑیل ہوتی تو کب کی اسے نگل جاتی۔ وہ بہت حسین ہے، حسین تحفہ۔ راجا کے لیے شاید یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، اس لیے تو وہ کتنا خوش رہتا ہے۔ کیا یہ صرف راجا کے لیے ہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پر مجھے نظر تو آئے، میں اس سے کچھ نہیں چاہتا، صرف اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب وہ ہیولا غائب ہو گیا اور واپس اپنی چارپائی تک آ گیا، لیکن دل کہیں دور وادیوں میں بھٹک رہا تھا۔ انسان بھی کیا عجیب شے ہے، پہلے وہ صرف سکون کا متلاشی تھا، اب سکون ملا تو اب کسی اور چیز کی طلب بڑھ گئی ہے۔ انسان کے اندر طلب بدلتی رہتی ہے، ایک لمحہ کسی شے کی تو اگلے لمحے کسی دوسری شے کی۔ شاید ساری زندگی اسی طلب کی نظر ہو جاتی ہے، لیکن اب جو چیز اس کو مسلسل تنگ کرتی تھی وہ بڑی تکلیف دہ تھی۔ کچھ حاصل کرنے کی جستجو میں کبھی کبھی انسان اپنے درجے سے بھی کتنا گر جاتا ہے۔ اس کو یاد آیا اس کا باپ ہمیشہ اسے کہتا تھا کہ کچھ حاصل کرنے کی جستجو میں ان لمحوں اور وقت کا ضرور خیال رکھنا جو انسان کی زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ کبھی تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں اور انسان کو بھی امر بنا دیتے ہیں، اور کبھی ایسے خطرناک کہ انسان کی ساری زندگی بھی اس کسک کی داستان بن جاتی ہے۔ وقت اور لمحے جب انسان کی زندگی میں ٹھہر جاتے ہیں تو پھر بڑی تباہی ہوتی ہے۔ انسان ایک دوراہے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی بکھر جاتا ہے تو کبھی فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن تو ابھی شاید میری بات نہ سمجھو گے۔ اسے یاد پڑتا تھا کہ جب بھی اس کا باپ اس کے پاس بیٹھتا تھا ایسی بات اس کو سنایا کرتا تھا جیسے وہ دانش مندی کا سیرپ لمحہ بلمحہ اس کے اندر انڈیل رہا ہو۔ وہ بس اس کو ایک مکمل دیکھنا چاہتا تھا، پورے چاند کی طرح روشن بنو، خوبصورت، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی بکھرا ہوا کیوں نہ ہو، مگر زمانے کی نظر میں وہ مہتاب ہو۔ کیسی عجیب سی خواہش اور تمنا تھی اس کے باپ کی بھی۔ اکثر اسے حیرت ہوتی کہ وہ کیوں ایسا سوچا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ باپ کو کہا کرتا تھا کہ اس نے اس کا نام چاند کیوں نہیں رکھا، تو وہ آگے سے ہنستا، اس لیے کہ چاند ایک ہے، میں چاہتا ہوں تم چاند جیسے بنو، اس چاند کی شرکت داری نہ کرو۔ وہ باپ کو بھی سوچ سوچ کر تھک گیا تھا، اور اب اس کے پاس سوچنے کو بھی کچھ نہ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم یہاں کی خوراک اور مشروب سے فربا ہو گیا تھا۔ اسے خود اپنا وجود بھاری بھاری محسوس ہونے لگا تھا، اور یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ تنومند اور جوان ہو گیا ہو۔ اب وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا انہی راستوں پر واپس لوٹ جائے جن پر وہ چل کر آیا تھا؟ مگر اب تو اس کو وہ راستہ بھی یاد نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ کچھ کرنا چاہیے۔ وہ نہ تو مزید سوچنا چاہتا تھا اور نہ ہی سونا چاہتا تھا۔ وہ راجا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد راجا اس کی طرف آ گیا۔ تم اٹھ گئے گلفام؟ ہاں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ پریشان سے لگ رہے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میرا واپس جانا بہت ضروری ہے۔ یار تم تو دل کو لگا بیٹھے، میں نے تمہیں ضرور کہا تھا، مگر ایسی بھی کیا جلدی ہے، چند دن اور رک جاؤ۔ پھر بھی تو جانا تو ہے ہی نا۔ ہاں، کہہ تو تم سچ رہے ہو، جانا تو تمہیں پڑے گا، لیکن کچھ دن اور سہی۔ تم ہماری زندگی میں خوشگوار جھونکے کی مانند آئے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن اور سہی۔ نہ جانے کیوں مجھے تم سے الفت سی ہو گئی ہے، لیکن میں یہاں بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ گیا ہوں۔ کیا کروں؟ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی میں دو ہی کام ہے، ایک سونا اور ایک کھانا۔ مجھے کام بتاؤ، میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک محنت کش کا بیٹا ہوں، یوں فارغ مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا۔ اچھا، سوچتا ہوں کہ تمہیں کیا کام کرنے کو دیا جائے۔ ابھی تو تم آرام کرو۔ نہیں، میں چند قدم چلنا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ تمہاری اس سرزمین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہاں، مجھے معلوم ہے میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تم تو واقعی سمجھدار ہو گئے ہو، راجا ہنسا۔ میرے خیال میں جب انسان فارغ بیٹھ کر بہت کچھ سوچتا ہے تو بہت سی اچھی باتیں اس کے ذہن میں آتی جاتی رہتی ہے۔ اچھا، تو تم نے کیا سوچا؟ راجا حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اپنے باپ کی باتیں۔ وہ ہمیشہ بہت اچھی باتیں کرتا تھا، مگر مجھے تب سمجھ نہیں آتی تھی، اور اب
اب سوچتا ہوں تو وہ باتیں بھی اچھی لگتی ہے اور سمجھ بھی آنے لگتی ہے۔ یہ تو پھر اچھی بات ہو گئی۔ تو واقعی تم بڑے ہو گئے ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں موٹا ہو رہا ہوں۔ ہاں، تمہاری صحت کافی اچھی ہو گئی ہے، اب تو خوبرو نوجوان لگتے ہو، راجا نے کہا لگایا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، پھر تمہیں ندی کے پاس لے کر چلوں گا، راجا اٹھتے ہوئے بولا۔ راجا کتنا خوبصورت، دلچسپ اور اچھا انسان ہے۔ گلفام کو اس پر پیار سا آنے لگا، لیکن ایک دم اس کی رانی بھی یاد آ گئی، اور وہ کتنی اچھی ہوگی اس کی طرح۔ اس کو رشک آنے لگا، پھر بے کلی سی چھانے لگی، اور وہ یوں ہی وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد راجا آیا تو اس کے ہاتھوں میں خوبصورت رنگ برنگے پھولوں کا ایک گلدستہ تھا۔ اس میں ہر رنگ کے پھول تھے، سرخ، سفید، زرد، کرمری، بنفشی، کانسی، سبز مختلف اقسام کے پتوں میں لپیٹے ہوئے۔ ایسا خوبصورت گلدستہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کہاں سے لیا؟ گلفام نے حیرت سے پوچھا۔ ہر صبح جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری رانی زرد پھولوں کا چھوٹا سا گلدستہ مجھے دیتی ہے، جو ہمارے عارضی فراق کی نشانی ہے، اور جب میں دوپہر ڈھلے گھر لوٹتا ہوں تو ہر روز ایسے حسین رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ میرا شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی رنگین جواں محبت کی نشانی ہے، راجا مسکرا کر بولا۔ گلفام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تو وہ ہر روز تمہیں ایسے پھول دیتی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ ہاں، بہت زیادہ، تم شاید اندازہ نہ کر سکو۔ اٹھو، چلو، میں تمہیں گھمانے لے چلوں۔ اور دونوں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ آج وہ پہلی دفعہ اپنی مقررہ کردہ حدود سے باہر نکلا تھا۔ تاحد نگاہ سرسبز شاداب مخملی فرش سا بچھا تھا، جس پر شبنم کے قطرے دھوپ کی وجہ سے لمحہ بلمحہ پگھل کر آنسوؤں میں ڈھل گئے تھے۔ وہ دونوں ننگے پاؤں چلنے لگے۔ ہوا میں قدرے خنکی بھی تھی، مگر چمکتی دھوپ کے حسین امتزاج نے موسم کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ قطار و قطار سرسبز شاداب اونچے درخت تھے، کہیں سفیدے اور کہیں شاہ بلوط۔ چیٹر اور صنوبر کے وہ ایک ٹیلے پر پہنچے۔ ہم اب کہاں جا رہے ہیں؟ گلفام تھک کر بولا۔ اس ٹیلے کی دوسری جانب۔ وہاں کیا ہے؟ دیکھو گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ دوسری جانب اترے تو گلفام کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنی خوبصورت آبشار اس نے زندگی میں نہ دیکھی تھی۔ رنگ برنگے سنہری، براؤن، گہرے نیلے اور بھورے نوکیلے پتھروں سے سجی آبشار، جس کے دونوں جانب اونچے اونچے ٹیلوں کی وادیاں سی بنی تھی۔ دونوں ان ٹیلوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ کتنی طلسماتی دنیا ہے یہ! مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب آخر کیا ہے، اور اتنا حسن کہاں سے سمٹ کر آ گیا ہے۔ میں تو یہ حسن اور خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہو رہا ہوں، گلفام حیرت سے بولا۔ پریشان مت ہو، ابھی تم نے دنیا دیکھی نہیں۔ کائنات بہت حسین ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک اور دنیا آباد ہے، جہاں تخلیق کا عمل بڑا پیچیدہ اور مبہم ہوتا ہے۔ سوچ کے اندر ایک اور سوچ، اور اس کے اندر ایک اور مفہوم، اور اس مفہوم کے اندر کئی شاخیں، اور پھر ان کے کتنے زاویے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ایک چیز کا تخلیقی عمل شروع ہو جاتا ہے تو نہ جانے کتنے عوام اس کے پس پردہ ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے کتنے محرکات۔ بس کچھ نہ سوچو، صرف یہ کہ ہے اور اس میں تم کیا ہو، نہ کہ یہ کہ تم کیا تھے، ورنہ تم کچھ نہ کر سکو گے، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکو گے۔ تمہیں یہ جگہ پسند آئی؟ راجا اس کو دوبارہ اس کی سوچ پر لایا۔ اوہ ہاں ہاں ہاں، بہت زیادہ، جیسے وہ گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ تو تم بس کچھ مت پوچھو، صرف دیکھو، محسوس کرو، اور اس کو ذہن میں محفوظ کرو۔ دونوں کافی دیر یوں ہی خاموشی سے بیٹھے رہے، اور آبشار کے ٹھنڈے چھلکتے شور مچاتے پانی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ان کے قریب بڑے سے تکونی پتھر پر گرتے پانی کی تازہ شفاف بوندیں ان کے پاؤں کو بھگوتی ہوئی دوسرے چھوٹے پتھروں پر گرتی ہوئی نیچے لمحہ بلمحہ بہہ رہی تھی، اور وہ اس عمل کو مسلسل حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ گلفام، تم دیکھ رہے ہو بہتے پانی کو؟ اپنا بہاؤ برقرار رکھنے کے لیے کتنے راستوں اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ راجا اسے یوں گم دیکھ کر گویا ہوا۔ ہاں، میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں، کہیں ٹھہر نہیں رہا، مسلسل پھیل رہا ہے۔ انسان بھی ایسا ہے، کہیں ٹھہرتا نہیں، بس پھیلتا ہی رہتا ہے۔ جتنے کٹھن مراحل اور راستوں سے گزرتا ہے، اتنا ہی اس کے بہاؤ میں شدت اور تیزی آتی جاتی ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے، مگر اس کو ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور وہ ہے سمت، ورنہ ہر پھسلن اس کو لے ڈوبے۔ راجا نے آہ وزاری کی۔
آپ بہت گہرے انسان ہیں، یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ راجا کھلکھلا کر ہنسا۔ جب بھی مجھے محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگے ہیں، آپ فوراً راستہ بدل لیتے ہیں اور کسی اور طرف نکل پڑتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ شاید ایسا ہی ہو، مگر میں تمہاری اس بات کا فی الحال جواب نہیں دے سکتا۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے، شام گہری ہو رہی ہے۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ نہیں، میں یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں کچھ اور لمحے۔ وہ کیوں؟ میں چاند کا عکس اس آبشار کے پانی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اوہ، خاصے رنگین مزاج آدمی لگتے ہو۔ پتہ نہیں، لیکن چاند سے محبت میری بہت زیادہ ہے، شاید میری ذات کا حصہ ہے۔ سنو، کسی غیر کی محبت اپنی ذات کا حصہ نہ بنانا، ورنہ فنا ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ گلفام چونکا۔ شاید ابھی تمہیں سمجھ نہ آئے، مگر بہت جلد تم اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ گے۔ ہر بات کی سچائی کا پس منظر ضرور ہوتا ہے، اور جب کوئی بات تلخ حقیقت کے سیاہ غار سے نکل کر سامنے آتی ہے، تب وہ سچائی بن جاتی ہے، وہ بھی ایک سخت آزمائش سے گزر کر سچائی کا مقام حاصل کرتی ہے، انسان کی طرح۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے جلدی ہے، رانی میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ فکر مند ہو رہی ہوگی۔ یہ اس کے لمحے ہیں۔ ہم نے وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ صبح سے دوپہر تک میں اپنے کام نپٹاتا ہوں، اور سپہر سے رات تک وہ میری سنگت میں ہوتی ہے۔ گلفام، محبت کرنے والوں کو جب تک پورا حق نہ دیا جائے، تب وہ محروم ہو کر غاصب بن جاتے ہیں۔ تم کو راستہ معلوم ہے کہ نہیں؟ ورنہ میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ نہیں، میں آ جاؤں گا، فکر مت کرو، گلفام نے اس کو تسلی دی۔ راجا تھوڑا سا فکرمند تھا کہ معلوم نہیں اس سلطنت میں وہ کہاں جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اٹھا اور ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ شام کے ملگجے اندھیرے آہستہ آہستہ تاریکی کے سفر گامزن تھے۔ چاند کی روشنی نے ارد گرد کے ماحول کو بھی قدرے روشن کر دیا تھا، ستارے بھی اس کی رنگت میں جھوم رہے تھے اور ارد گرد شاید نیاز مندی کے طور پر اس کے دربار میں جھرمٹ کی صورت میں آ رہے تھے اور چمک چمک کر اسے سلام کر رہے تھے، اور چاند ان کی اداؤں پر مسکرا رہا تھا۔ وہ چاند کا مسکرانا اور ستاروں کا چمکنا آبشار کے پانی میں دیکھ رہا تھا، جیسے چاند کو دیکھ کر اس کی روانی بھی تیز ہو گئی، اور چاند مسکرا کر اس کو انسپائر کر رہا تھا، جیسے ہر خوبصورتی داد پا کر اور نکھر جاتی ہے۔ پانی کا بہاؤ بھی چاند سے داد پا کر اور شدت سے بہنے لگا۔ وہ اٹھ کر بہتے پانی کے ساتھ چلنے لگا، چاند بھی ساتھ ساتھ سفر کرنے لگا۔ چاند بھی کتنا موقع شناس ہے، جہاں زیادہ داد کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اس کی چمک میں اور نکھار آ جاتا ہے، اس کی ٹھنڈی روشنی اور مؤثر ہو جاتی ہے، اور جہاں مناسب نہیں ہوتا، پس منظر دیکھ کر احسان جتاتا ہے۔ اسے چاند ستاروں کی سنگت پانی کے عکس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کتنی دیر اس کے سحر میں کھویا رہا، یوں لگا جیسے تاریکی بہت گہری ہو گئی ہے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، لمبے درختوں کے سائے اور گھمیر ہو گئے تھے۔ چاند کی روشنی میں سفیدے کے دودھیا درخت اور چمکنے لگے، ہر طرف سوندھی سوندھی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ واپس انہی راستوں پر چلنے لگا جن پر چل کر آیا تھا، مگر ایک پگڈنڈی سے راستہ بھول کر وہ کئی باڑے عبور کرتا ہوا جھوپڑی کے پچھواڑے کی طرف نکل آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس راستے کی طرف جائے۔ شاید یہ وہی ممنوعہ راستہ تھا جس سے راجا نے اسے بارہا منع کیا تھا، اور اگر راجا اسے دیکھ لے تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کو پسینہ سا آنے لگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک دم اس نے چاند کی چھم چھم برستی دودھیا روشنی میں دو ہیولوں کو آپس میں باہم پیوست دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس سناشا خوشبو کے ہیولے سے اٹھنے لگے۔ وہ دو عکس باہم یکجان، اس کا دماغ چکرانے لگا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے ایسا منظر دیکھا۔ اس رومان پرور ماحول میں دیکھا اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اس کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دل جسم کی قید سے نکلنے کے لیے بے تاب ہو گیا ہو۔ اس کے اندر ایک ہیجانی سی کیفیت برپا ہو گئی۔ اس کو اپنا ایک ایک عضو پھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا، سارا چہرہ پسینے سے تر ہونے لگا، کانوں کی لویں تک سرخ ہو گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور یہ منظر۔ پہلے ایک ہیولا اس کی جان کے در پہ، اب دونوں مل کر اس کی روح کو اتھل پھتل کر کے رکھ دیا تھا۔
اسے معلوم نہیں کہ وہ کیسے بھاگتا ہوا اپنی چارپائی تک پہنچا تھا۔ وہ زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹ کر زور زور سے سانس کھینچتے لگا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی اس ہیجانی کیفیت کا کیا علاج ہے۔ وہ چارپائی پر اوندھا لیٹ گیا، اٹھ کر چلنے لگا، پھر بھی دل کو قرار نہ آ رہا تھا۔ پھر لیٹ گیا، قریب رکھے پانی کے گلاس کو منہ لگایا۔ ٹھنڈے پانی نے بھی اندر کے آگ کو کم نہ کیا۔ اس تجربے نے اس کو پہلی دفعہ اندر کی کسی مبہم طاقت سے روشناس کیا، اور اس پہلے تجربے پر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ کا علاوہ اندر روشن تھا، جو لمحہ بلمحہ بھڑک رہا تھا اور کسی طور پر بھی کم نہ ہو رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی نے اس پر تیل کا سا کام کیا اور علاوہ مزید روشن ہو گیا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور دم سادھ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کیے وہ انہی سوچوں میں گم تھا، جب اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے ارد گرد روشنی سی پھیلنے لگی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ ارد گرد چڑیوں نے وہ شور مچا رکھا تھا کہ اس کو کوفت سی ہونے لگی۔ اس نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد راجا اس کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ نے اس کی آنکھوں کو بھی روشن کر رکھا تھا۔ گلفام، ابھی سو رہے ہو؟ راجا نے اس کے قریب آ کر کہا۔ نہیں تو، اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا؟ گلفام فکر مندی سے بولا۔ تمہاری سرخ آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ کیا؟ کچھ اور کہانی؟ کون سی؟ کہ شاید تم رات کو دیر سے آئے تھے، اس لیے سو نہیں سکے اور مجھ سے چھپا رہے ہو۔ ہاں، شاید ایسے ہی ہوا ہو۔ وہاں وقت کا پتہ نہیں چلتا، اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا تھا چلو میرے ساتھ، مگر تم نہیں آئے۔ ادھر رانی فکر مند ہو رہی تھی۔ رانی کا نام سن کر اس کے چہرے پر سرخی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ کیا بات ہے؟ کسی بات سے پریشان ہو؟ میری طبیعت کچھ بوجھل سی ہے۔ اچھا، تم آرام کرو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ راجا اٹھ کر چلا گیا اور اس کے اندر راجا کے بارے میں عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے۔ وہ شخص جتنی اس کے ساتھ محبت جتلا رہا تھا، اس کا دل اتنا ہی بدکنے لگا تھا۔ اسے اپنی اس سوچ پر نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیوں اس کے حواسوں پر حاوی ہو رہی تھی، اور اندیکھے اس بندے سے نفرت کرنا شروع ہو گیا تھا جو اس کا محسن تھا اور جس نے کس طرح اس کی مدد کی تھی، اور وہ محض اسے اپنے آپ پر غصہ سا آنے لگا۔ راجا تھوڑی دیر بعد کھانا لے کر آ گیا۔ آؤ کھانا کھاؤ، ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، راجا نے پیار سے کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کھانا کھانے لگ گیا۔ گلفام، میں دیکھ رہا ہوں تم کچھ پریشان سے لگتے ہو۔ آخر کیا بات ہے؟ جتنا زیادہ ذہن کو سوچنے کے لیے کھلا چھوڑ دو گے، تمہارے پراگندہ خیالات تمہیں کہیں بھی ٹکنے نہ دیں گے، اس لیے سوچا کم کرو اور عمل پر زیادہ توجہ دو، راجا نے اسے سمجھایا۔ راجا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا سوچیں اپنے بس میں ہوتی ہے؟ میں بہت سی غلط باتیں سوچتا ہوں جو مجھے نہیں سوچنی چاہیے، لیکن باوجود کوشش کے وہ سوچیں میرا دماغ چکرا کر رکھ دیتی ہے۔ میں کیا کروں؟ گلفام فکر مند ہو کر بولا۔ تم کیا غلط سوچتے ہو؟ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں نہیں بتا سکتا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو انسان اپنے سامنے بھی برملا کہنے سے گریز کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن سوچوں سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ بارہا کیوں سامنے آتی جاتی ہے۔ راجا، ایسے لمحوں میں انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے، کتنا مجبور اور کتنا لاچار نظر آتا ہے۔ وہ جب اپنی سوچوں پر قابو نہیں پا سکتا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ راجا، کیا وہ کچھ اور کر سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ہر بات کا توڑ موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس کا علاج بھی ممکن ہے، قدرے طویل مگر ناممکن نہیں۔ آہستہ آہستہ تجربات کی بھٹی سے جب تم گزرو گے، تمہارا ذہن پختہ ہوتا جائے گا اور پھر سوچوں کا سرکش گھوڑا تمہارے ہاتھ آتا جائے گا۔ پھر اس کی لگام تھام کر تم بہت آگے تک جا سکو گے۔ بس زندگی کا ہر مرحلہ صبر کے ساتھ گزارو اور دماغ کو رہنما بناؤ۔ راجا، میں تمہیں نہیں بتا سکتا اس وقت میرا دل اور دماغ کتنا پھٹ رہا ہے۔ کس لیے؟ کچھ ایسی وجہ ہے جس کا کوئی وجود نہیں، اور ایسی بات جس کا تصور کرنا بھی ناممکن اور پریشان کن ہے۔ میں اس کو زبان پر نہیں لانا چاہتا، لیکن میں کیا کروں؟ میں پھٹ رہا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ میں لمحہ لمحہ بکھر رہا ہوں۔ کس طرح اپنے آپ کو یکجا کروں؟ سب کچھ ناممکن سا لگتا ہے۔ گلفام، اگر یہ سب کچھ تم محسوس کر رہے ہو تو واقعی یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ کیا آج تم میرے ساتھ پھر وہیں جانا چاہو گے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تم کھانا کھاؤ، پھر چلتے ہیں، دل کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا وہ کبھی رانی کو سچ مچ دیکھ سکے گا؟ کیا رانی بھی اسے دیکھے گی؟
اور اگر وہ رانی کو دیکھے گا تو اس کے بعد راجا اس کا کیا حال کرے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور کہانی پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔